بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایران پر نئے حملوں کی اطلاعات، مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ۔ ایران اور اسرائیل کے مابین حالیہ جنگ کے بعد صورتحال دوبارہ گرم ہوتی جا رہی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اسرائیل ایران کی جوہری تنصیبات پر نئے حملوں کی تیاری کر رہا ہے۔ ایران نے جواب میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے۔ عالمی مبصرین اسے خطرناک رجحان قرار دے رہے ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں امن کے امکانات کو کمزور کر رہی ہے۔ امریکہ نے عراق سے فوجی انخلا تیز کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق امریکہ نے عراق میں واقع عین الاسد ایئر بیس اور کیمپ وکٹوریہ سے فوجی انخلا کی رفتار تیز کر دی ہے۔ یہ فیصلہ اچانک اور پراسرار طور پر کیا گیا، جو نئی جنگی تیاریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کچھ فوجیوں کو کردستان اور کویت منتقل کیا جا رہا ہے۔ ایران نے اسے اپنی جوہری تنصیبات پر ممکنہ حملوں سے جوڑا ہے۔ عالمی سطح پر اس اقدام پر گہری نظر رکھی جا رہی ہے۔ ابراہم شیلڈ پلان ناکام، اسرائیل کی جیوپولیٹیکل حکمت عملی داؤ پر۔ اسرائیل کا ابراہم شیلڈ پلان، جو عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا منصوبہ تھا، ناکامی سے دوچار ہے۔ غزہ کی صورتحال اور ایران کے ساتھ جاری کشیدگی نے اسے پیچیدہ کر دیا ہے۔ اسرائیل دو ریاستی حل قبول کرنے سے گریزاں ہے۔ عالمی مبصرین کے مطابق یہ پلان خطے میں استحکام لانے میں ناکام رہا۔ ایران کو اب بھی اسرائیل کا سب سے بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ ایران کا جوہری پروگرام، عالمی ایجنسیوں سے تعاون معطل۔ ایران نے عالمی جوہری توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون روک دیا، جس سے اس کے جوہری پروگرام کے بارے میں ابہام بڑھتا جا رہا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل اسے خطرہ سمجھتے ہیں۔ حالیہ امریکی حملوں سے فوردو تنصیب کو نقصان پہنچا، لیکن دیگر تنصیبات محفوظ ہیں۔ عالمی طاقتیں مذاکرات بحال کرنے پر زور دے رہی ہیں۔ مشرق وسطی میں امریکی اڈوں پر ایران کا ممکنہ حملہ۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ قطر کے العدید ایئر بیس پر حالیہ ایرانی حملوں کے بعد کشیدگی عروج پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان حملوں کو کمزور قرار دیا، لیکن ایران نے مزید جوابی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ عالمی مبصرین اسے تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ سمجھ رہے ہیں۔ خطے میں امن کے امکانات کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ بھارت کا اچانک الرٹ، پاکستان کو تباہ کن سیلاب کی اطلاع۔ حیران کن طور پر بھارت نے پاکستان کو اطلاع دی ہے کہ جموں کے مقام پر ممکنہ بڑا سیلاب پاکستان میں داخل ہونے والا ہے۔ پاکستان نے فوری طور پر متاثرہ علاقوں کو خالی کروانے کا الرٹ جاری کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ وہی بھارت جو پاکستانی عوام کو نشانہ بناتا ہے، اچانک خیرسگالی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ کیا یہ صرف ایک عالمی دباؤ تھا یا بھارت کی کوئی اور خفیہ چال؟ صورتحال نے دونوں ممالک میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ چین کا $170 ارب کا ڈیم، بھارت کی نیندیں حرام۔ چین اس وقت اروناچل پردیش کے قریب $170 ارب مالیت کا سب سے بڑا ڈیم تیار کر رہا ہے۔ اس منصوبے کے بعد بھارت کا پانی براہ راست چین کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اگر چین نے پانی روک دیا تو بھارت کی کئی ریاستیں قحط اور زرعی تباہی کا شکار ہو جائیں گی۔ بھارت نے ابھی تک باضابطہ احتجاج بھی نہیں کیا، کیونکہ وہ چین کی طاقت سے خوفزدہ ہے۔ یہ معاملہ پاکستان کے لیے بھی اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ بھارت کی جنگی تیاریاں، ڈرونز اور میزائل ہی اصل ہتھیار۔ بھارت کی آرمی چیف نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسرائیل سے ڈرونز اور جدید میزائل خریدے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق مستقبل کی جنگیں صرف ڈرونز اور میزائلوں پر لڑی جائیں گی۔ ایران اور یوکرین کی جنگ نے بھی یہی حقیقت دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ پاکستان کو بھی فوری طور پر اپنی دفاعی حکمت عملی بدلنی ہوگی۔ پاکستان پر قدرتی آفات کا بڑھتا دباؤ، خطرناک پیشگوئیاں۔ پاکستان کے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں اور سائنسدان مسلسل وارننگ دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگلا سال موجودہ سال سے بھی زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ سیلاب اور طوفان پاکستان کی معیشت اور زراعت کے لیے
بڑا خطرہ ہے۔ بین الاقوامی ادارے بھی پاکستان کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بچاؤ کا کوئی مؤثر منصوبہ ہے یا نہیں۔ ہندوستان نے امریکی پوسٹل سروس کے ساتھ تجارت معطل کر دی۔ ہندوستان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نئے ٹیرف قوانین کے جواب میں 25 اگست سے امریکی پوسٹل سروس کے ذریعے تمام ترسیل معطل کر دی، جبکہ صرف خطوط، دستاویزات اور $100 تک کی قیمت کے تحائف بھیجے جا سکیں گے۔ اس اقدام سے چھوٹے امریکی تاجروں کو نقصان ہوگا جو سستی ہندوستانی مصنوعات پر انحصار کرتے ہیں۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ یہ ٹرمپ کے 50% ٹیرف کے خلاف جوابی کارروائی ہے۔ مذاکرات کے ذریعے جلد حل کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان نئے تجارتی مواقع۔ ہندوستان اور چین نے سرحدی تنازعات کو پس پشت ڈالتے ہوئے تجارت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ چین نے ہندوستانی کاروباریوں کے لیے ویزا پالیسی نرم کر دی اور براہ راست پروازیں بحال کر دی ہیں۔ چینی سرمایہ کاروں کو ہندوستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ہندوستان اب امریکی منڈیوں کی بجائے چینی منڈیوں میں اپنی مصنوعات بھیجے گا۔ یہ اقدام ہندوستان کی معاشی خود مختاری کی طرف اہم قدم ہے۔ ہندوستان کا روس سے تیل کی خریداری جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ہندوستان نے امریکی دباؤ کے باوجود روس سے تیل کی خریداری جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان نے یورپ کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تیل خریدیں یا نہ خریدیں۔ اس فیصلے سے ہندوستان نے اپنی توانائی کی خود مختاری کو مضبوط کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کے جواب میں یہ ایک سخت موقف ہے۔ ہندوستان کا کہنا ہے کہ اسے اپنی توانائی کی ضروریات پر سمجھوتہ نہیں کرنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہندوستان کو تنہا کرنے کی پالیسی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہندوستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ نئے امریکی سفیر کو ہندوستان میں امریکی سرمایہ کاری روکنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی ہندوستان کے خلاف کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان نے اس کا جواب دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت بڑھا کر دیا۔ ماہرین کے مطابق یہ پالیسی ہندوستان کی معیشت کو متاثر نہیں کرے گی۔ ہندوستان کی معاشی خود مختاری اور نئے وسائل۔ ہندوستان نے حال ہی میں تیل اور سونے کے ذخائر دریافت کیے ہیں جو اس کی معاشی خود مختاری کو مضبوط کریں گے۔ ہندوستان اب اپنے وسائل سے تیل نکالنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس سے امریکی دباؤ کے خلاف مزاحمت میں اضافہ ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر گیس کے ذخائر بھی ملے تو ہندوستان کی معیشت کو بڑا فروغ ملے گا۔ یہ ہندوستان کی عالمی معاشی پوزیشن کو مضبوط کرے گا۔ بھارت کی آبی جارحیت دریائے ستلج میں پانی چھوڑنے سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے، کئی بستیاں زیر آب، ہزاروں لوگ بے گھر۔ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج کے کئی مقامات پر حفاظتی بند ٹوٹ گئے، جس سے کئی بستیاں زیر آب آ گئی ہیں، جبکہ پاک پتن کے کئی علاقوں کے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے میں مصروف ہیں۔ ستلج سے متاثرہ اضلاع میں قصور، اکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر اور وہاڑی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا غزہ کے النصر ہسپتال پر حملہ، 4 صحافیوں سمیت 19 افراد شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شہید ہونے والے صحافیوں میں رائٹرز کے کیمرہ مین، ایسوسی ایٹڈ پریس اور برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کی نامہ نگار مریم ابو دکا، امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک NBC کے رپورٹر ابو طلحہ اور الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ محمد سلامہ شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج اور وزیر اعظم آفس نے واقعے پر فوری رد عمل دینے سے گریز کیا۔ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں کے دوران شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 244 ہو چکی ہے۔ زیلنسکی نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے براہ راست مذاکرات کی اپیل کر دی۔ یوم آزادی پر قیدیوں کا تبادلہ۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ براہ راست ملاقات ہی امن قائم کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ زیلنسکی نے یہ بیان یوکرین کے یوم آزادی کی تقریب کے موقع پر دیا، جس میں امریکی اور مغربی نمائندے بھی شریک تھے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ وہ روس کو امن کی طرف دھکیلنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے امریکی ایلچی کیتھ کیلو کو آرڈر آف میرٹ ایوارڈ بھی دیا۔ ادھر جنگ کے چوتھے سال میں داخل ہونے کے باوجود لڑائی شدت اختیار کر چکی ہے۔ اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے OIC۔
چیئرمین OIC اور ترک وزیر خارجہ حکان فیدان نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اسرائیل پر مربوط دباؤ ڈالنا ہوگا۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مسئلہ فلسطین کے حل اور غزہ کی صورتحال کے حوالے سے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن وزیر خارجہ کونسل کا 21واں خصوصی اجلاس چیئرمین حکان فیدان کی زیر صدارت ہو رہا ہے۔ اجلاس میں تمام رکن ممالک کے وزراء خارجہ شریک ہیں۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ و نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کر رہے ہیں۔ ایران اور حماس کی یمن پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت۔ ایران اور حماس نے یمن پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ایران کا کہنا ہے کہ یمن میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا تشویشناک ہے۔ مشرق وسطی میں خوشحال ممالک کے خلاف اسرائیلی جارحیت ڈھکی چھپی نہیں۔ اسرائیل یمن کو غزہ میں صہیونی بربریت کے خلاف ڈٹنے پر نشانہ بنا رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یمن کی شہری آبادی پر اسرائیلی حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسلامی ممالک کو اسرائیل کے خلاف متحد ہونا ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔